پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا غیر معمولی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ انف از انف، ہمارا پیشنس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اس طرح سے مزید حملے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ طاقت کا استعمال ہی واحد راستہ بچتا ہے؟ اس کے بعد آگے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو پوزیشن آپ آئیڈیل پوائنٹ آف دیکھیں تو بڑا انفارچونیٹ ہے جو بھی ہوا ہے. میں نے تو اس میں عملے کو ڈیل بھی کیا ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک سچویشن گراؤنڈ پہ ہے کہ ہمارے نوجوان 22 سال 21 سال کے ہمارے جو شہید ہیں، جو افسران بھی ہیں نوجوان، اور ہمارے سینئر افسران بھی ہیں، اور ہمارے سولجرز ہیں جس بے دردی سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اگر ایک مسلمان ملک، اور یہ اسلام کے نام پہ آئے ہیں طالبان، کم از کم ان کے دل میں کچھ درد تو ہونا چاہیے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا اس میں کوئی کنٹرول نہیں، یا ہمارا اس وقت گرپ نہیں، ہماری بھی انٹیلیجنس نہیں، ہمارے پاس اتنی فوج نہیں، تو اس کے لیے پاکستان نے انہیں آفر کیا ہے کہ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. صرف پاکستان تو نہیں کہہ رہا، ابھی جو ماسکو میں میٹنگ پروسیس کہتے ہیں اس میں بہت سے ملک شامل تھے، روس، چین، ازبیکستان، تاجکستان، ترکمانستان، پاکستان، ایران، جتنے ان کے ساتھ جن کی سرحدیں ملتی ہیں یا نیئر نیبرز ہیں، وہ سب کے سب تو موجود تھے، اور سب نے ایک آواز میں یہ کہا. پھر جو نیو یارک میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں روس، چین، پاکستان اور ایران، انہوں نے مل کے ان کو کہا تھا بھی اپنی زمین آپ نہ استعمال ہونے دیں. کیا یہ پاکستان اکیلا کر رہا ہے؟ اگر تو پاکستان اکیلا کر رہا ہوتا تو افغانستان کہہ سکتا ہے جی یہ تو ہماری پرانی ہے 1947 سے. حالانکہ ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے، وہ نیشنلسٹ حکومتیں کرتی تھیں، یہ تو اسلام کے نام پہ آئے ہیں، یہ دعوے دار ہیں اسلام. بالکل صحیح. تو یہ جو انہوں نے طریقہ اپنایا ہے، نہ تو رستہ ایکسپٹ کرتے ہیں. پاکستان نے ڈپلومیٹک مشنز بھیجے، ہمارے فورن منسٹر بھی وہاں گئے ریسنٹلی، اور مجھے خود اس بات کا تجربہ ہے. جب میں وہاں جاتا تھا تو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، توقع تھی کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ مختلف ہوگا، لیکن وہ ایک سبق بندہ سیکھتا ہے کہ نہیں، مائنڈ سیٹ ان کا مختلف نہیں ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. مجھے یاد ہے کہ شیرپاؤ صاحب جب قتل ہوئے ہیں تو ان کے بھی وہیں سے ڈانڈے مل رہے تھے، وہیں سے قتل کیا گیا ہے. پھر ایک زمانہ تھا ایک ہتھوڑا گروپ نمودار ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، وہ لوگوں کے سروں کو ہتھوڑے مارتا تھا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں. میں جب فورن منسٹر تھا میں ان کو کمپلین کیا کرتا تھا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے، وہ پورا حق ہے انڈیا کو اپنی کونسل خانے کھولے، پر کونسل خانے ایسی جگہ پہ کھولنے کا کیا تو کیا نہ کبھی کوئی ہندوستانی آتا ہے نہ ان کا کاروبار ہے. وہ ایکچولی ٹھکانے تھے. لیکن قصور صاحب میں یہ انڈیا والا جو سوال ہے، یہی میں اگلا بھی سوال اسی حوالے سے تھا کہ آپ کو اس کی ٹائمنگ جو ہے، جو اس وقت افغانستان اور بھارت کے درمیان یہ جو قربتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ کتنی سگنیفیکنٹ ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ٹائمنگ جو ہے وہ تو یوں نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان کے جو الیکشنز ہیں، پہلے ہندوستان نے خود ٹرائی کیا تھا. اب جو الیکشنز انڈیا کے ہوتے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ کہانی ہوتی ہے. خیال یہ تھا کہ انڈیا خود جس طرح بھڑکا رہا تھا اپنی عوام کو، وہ خود کچھ کرنا کی کرے. میرا تو یہ خیال تھا کہ وہ نہیں کچھ کریں گے، کیونکہ جو 4 ڈے وار میں ان کا حشر ہوا ہے، اور اس کو چھوڑے پاکستان کا اپنا نیریٹو، انڈیا کا اپنا نیریٹو ہے. انٹرنیشنلی مان لیا گیا ہے کہ پاکستان کا ہاتھ بھاری تھا، جس کے نتیجے میں جیو اسٹریٹجک سچویشن خطے کی بدل گئی ہے، ناٹ ساؤتھ ایشیا کی، جس کے نتیجے میں ٹو کٹ اے اسٹوری لانگ اسٹوری شارٹ، امریکہ کی توجہ ہوئی ہے یا مرکوز کہ پاکستان چاہے سینٹرل ایشیا ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، گلف ہو، پاکستان میٹر کرتا ہے. سینٹ کام کے کمانڈر یہاں آئے تھے، اور سارے جو سینٹرل ایشیا کے ہیڈز جو افغانستان کے نیبرز ہیں وہ سب ملٹری ہیڈز یہاں آئے تھے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے میٹنگ بلائی ہے.
اس کے علاوہ گلف میں آپ نے دیکھا جو بھی حالات ہوئے، سعودی ڈیل ہوئی ہے، اب انڈیا میں شاید اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ اس نے افغانستان کے جو فورن منسٹر ان کو 6 دن یہاں بلائے رکھا ہے، اس میں کیا کیا وہ تو حالات بتا رہے ہیں کہ 6 دن میں ان کو کیا وہاں پٹی پڑھائی گئی تھی، اور جو بھی فائنینسنگ ہوگی یہ وہ خود تو نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود افغان گورنمنٹ ایڈمٹ کرتی ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ بھی ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تو ٹائمنگ تو مجھے اس طرح لگ رہی ہے کہ جو پاکستان کا پروفائل بہت اونچا جا رہا تھا، انڈیا خود کیونکہ کچھ نہیں کر سکا تو اس نے کوشش کیا کہ افغانستان کو استعمال کرے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل، بہت شکریہ۔ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔